السلام علیکم ناظرین، پاکستان اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان حیدر علی حاضر خدمت۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں الیکشن آنے والے ہیں جی، پورا ایک ماہ باقی ہے۔ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، آئیے چلتے ہیں اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وقار شاہ صاحب جو کراچی سے اسپیشل یہاں پر لاہور میں تشریف لائے ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ تحریک لبیک آنے والے دنوں میں کیا اتحاد کرتی ہے کسی سے یا نہیں کرتی، کیونکہ اب تو الیکشن کا ماحول ہے۔ سب یہ باتیں جانتے تھے، جاننے والے تھے کہ جی کہ سعد حسین رضوی صاحب کہاں سے کھڑے ہوتے ہیں الیکشن میں، اور فاروق الحسن صاحب یعنی کہ جو مرکزی شورا کے جتنے بھی رکن ہیں وہ کہاں سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے نالج میں اضافہ کریں کہ کون سے رکن شورا کہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں اور کون کس کو سپورٹ کرنے جا رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، ان سے کلام بھی سنیں گے اور جہاد کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جو بہت ہی کم دیکھنے میں آ رہا ہے، سننے میں آتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں، ان کے جو ایک بولنے کا انداز ہے وقار شاہ صاحب، یہ اس سے پہچانے جاتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے ان کی ویڈیوز۔ آئیے چلتے ہیں ان سے تعارف کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر۔ وقار شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کراچی سے لاہور تو ہیں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ بولنے کے انداز سے پہچانے جاتے ہیں، اور بولنے کے انداز سے پہچانے کیوں نہ جائیں کیونکہ آپ ان کے شاگرد ہیں جو بولنے کے انداز سے ہی پہچانے جاتے ہیں، علامہ فاروق الحسن صاحب۔ بالکل۔ تو سر سب سے پہلے آپ کو ہی اجازت دیتے ہیں، کہاں سے شروع کریں گے؟ 2 ٹاپک آج آپ جو آپ سوال کریں۔ الیکشن کا ماحول ہے جی، الیکشن کا ماحول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الیکشن میں اگر آپ دیکھیں، سچی بات کروں تو پاکستان میں الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سچی بات اگر کریں تو وقت کا بھی ضائع ہے، پیسوں کا بھی ضائع ہے، اور اس کے علاوہ آگے جا کر ہو سکتا ہے کہ جانوں کا بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، مگر الیکشن ایک فارمیلٹی ہے جو کرنا ہے۔ الحمدللہ تحریک لبیک بڑے زور و شور سے انشاءاللہ اس پہ حصہ لے رہی ہے، اور کیونکہ اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا ہے، تو امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ غالب اکثریت سے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے۔ تو یہ سچائی کے اوپر گفتگو ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں ہم نے ساری سیٹ جیت لینی ہے، ہم سب سیٹ جیت لیں گے۔ 85% سیٹس ہم جیت لیں گے پاکستان سے الحمدللہ۔ یہ میں آپ کو شیورٹی بتا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں کوئی پارٹ آف تحریک لبیک کا میں حصہ ہوں، تو نہیں، یہ سچائی ہے۔ یہ ہمارے جو دشمن جو لوگ ہیں، جو ہمارے مخالف، ان کو بھی بات پتہ ہے کہ تحریک لبیک نمبر 1 پارٹی ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں تحریک لبیک نمبر 1 پارٹی ہے؟ کیونکہ ناموس رسالت، ختم نبوت کے اوپر پہرا دینا، اور جس طریقے سے رسول اللہ کے غلاموں نے شہادتیں پائیں، جس طریقے سے جو معاملات چلیں اس پہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ثابت قدم رہنا، اور پھر امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ، جو ان کا مشن، جو ان کا نظریہ، جو آپ بھی شاید، مجھے آپ کا تو نہیں پتہ، آئی ڈونٹ نو، ہم ہیں اور جو میرے دوست ہیں تمام لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ وفا کا ایک سفر ہے، اور رسول اللہ کے دین تخت پہ لانے کا ایک سفر ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم جیتیں گے، مگر سیٹ مل کے بھی ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ کچھ ہاتھ آئے اور نہ آئے، بس یہ آپ خود سمجھدار ہیں ہر بات۔ اچھا، ایک یہ بھی کہیں گے نا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی جاتی ہے کہ آپ کافی ان کے ساتھ وابستہ ہیں جی، تو کیا کوئی کریں گے؟ دیکھیں، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اب یہ پارٹی کی جو شورا ہے، جو ان کے جو لیڈر ہیں سعد حسین رضوی صاحب، اس کے علاوہ تمام جو ہے وہ اراکین ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑے باشعور ہیں، بڑے بردبار ہیں، اور بڑی وسیع سوچ کے مالک ہیں۔ سارے قداور شخصیت اس میں، سارے شیخ الحدیث ہیں، عالم دین ہیں، مفتی ہیں، پیر ہیں، دنیا اور اہل نظر ہیں۔ وہ تو ان کو معلوم ہے کہ کس سے کیا کرنا ہے، کریں گے، اور ہمیں کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ ہم کافی ہیں اکیلے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ میں ڈنکی کی چوٹ پہ بات کر رہا ہوں، یہ ہے میرا جواب جی۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا، ابھی ہم بات کرتے ہیں جیسے ایک تنازعہ بہت بڑا کہ فلسطین اسرائیل کے حوالے سے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ اکبر۔ فلسطین کے حوالے سے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سارا کچھ میں نے پڑھ دیا ہے، اب آپ خود سمجھدار ہیں۔ حوالہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بیماری وہن کی، جب وہن کی بیماری آ گئی ہے نا یہاں پر، تو وہ دنیا سے محبت، دولت سے محبت اور موت کا خوف، یہ انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ آج پاکستان کی ٹرمنالوجی میں اگر آپ مذہبی طبقہ بھی دیکھیں، ایک طبقہ ہے جو پیروں کا،
گدی نشینوں کا، مولویوں کا، جو ابھی تک پیٹ سے وابستہ ہے اور دنیا میں انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی، ادارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور جو حکومتی طبقوں سے وہ رابطے میں، وہ چیز نے امت مسلمہ کو کافی نیچے کیا. اب جب کوئی بات کھول کے کرنا چاہتا ہے جذبے کے ساتھ، اس کو وہ چیز رکاوٹ کرتی ہے. اس کے لیے پھر معاملات قید و بند کی صحبتیں، پرچے کے صحبتیں، اور بڑے مسائل، اس کے لیے گھیرا تنگ. تو یہ سارا ہے. تو اس لیے بابا جی نے کہا تھا یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. تو یہ ساری چیزیں وہاں ہیں. اور رہی بات تکلیف کی، تو امام حنبل کی زندگی دیکھ لیں، امام مالک کی زندگی دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ کی دیکھ لیں، آپ اگر عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ کی زندگی دیکھ لیں، اور خود بابا جی علیہ رحمہ کی زندگی دیکھ لیں، خود خطیب الاسلام کی زندگی دیکھ لیں، اس طرح کی کئی نام ہمارے جو اراکین شورا کی، تو پوری زندگی کارکنان کی دیکھ لیں جنہوں نے قربانیاں دیں. آج کیا ہے؟ نہ دولت ہے نہ کیوں، کیونکہ ہم نے دنیا سے نہیں محبت کی، ہم نے سودا وہاں کا کیا. الحمدللہ. طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک لبیک والوں کے اوپر بھی ایک کیس جو پرانا فیض آباد کا بھی دوبارہ بہت کوشش کی انہوں نے کھولنے کی، تو اس والے کیا کہ کھولیں گے، یہ کھولیں گے، ہاں کھولیں گے، پریشرائز کرنے کے لیے، دبانے کے لیے، الیکشن کی وجہ سے. ہاں جی ہاں، وہ سارا ایک سناریو. وہ آپ کو اصل میں جتنا جانتا ہوں اپنے بصیرت کے مطابق تحریک لبیک کو اور بابا جی علیہ رحمہ کو اور سعد حسین رضوی کو یا پوری اراکین کو اور کارکنان کو، نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں. بس یہ ساری باتوں کا جواب میں نے دے دیا. تم اپنا زور لگاؤ، تمہیں لگ پتہ جائے گا. یہ اپنا زور لگاتے ہیں. آخر میں آنا حضور کے دین کو غالب ہے. یہاں یہ میری بات یاد رکھیں. اسلام کا مقصد آج میں تھوڑا سا میں تشریح کر دوں ایک سیکنڈ میں. نہ نماز کے لیے بنا، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج کے لیے. یہ چیزیں کرنی ہیں آپ نے. یہ اللہ نے ایک حد لگائی ہوئی کہ نماز پڑھنی ہے، ٹائم ٹیبل رکھا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، مگر جہاد بھی. مگر اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے. خلافت کا نام اسلام ہے. آپ گھر بناتے ہیں، آپ کی حکومت ہی نہیں ہوا تو گھر کس کام کا ہے آپ کا؟ بالکل. تو گھر اسی لیے نا کہ اللہ رسول اللہ کے نام پہ یہ ہم نے ملک حاصل کیا، یہاں پہ اسلام ہونا چاہیے. بدقسمتی سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان بزدلوں کی وجہ سے بزدل بن کے جان بچا کے بیٹھے ہیں. تو جان کب تک رہنی؟ جان تو ڈرائنگ روم میں بھی آنی، میدان عمل میں بھی آنی ہے. بات تم صحابہ کی کرتے ہو، عمر فاروق کی ہے، حیدر قرار کی، مولا علی کا. مطلب پتہ ہے مولا علی کی پوری زندگی کھولے نا تو جہادی ہے. ذوالفقار کیا ہے؟ تلوار ہے نا. تو پھر یہ. اچھا، آخر میں جاتے جاتے کیا نوجوان نسل کو میسیج دینا چاہیں گے یہ جہاد کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، کہ آنے والے دنوں میں ان سے کیا کیا ایکسپیکٹیشن ہے، یہ آئیں اور ووٹ ڈالیں کس طرح؟ میں نوجوانوں سے ایک صرف ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، اندھیری خبر میں ہمیں جانا ہے. اور جب سلپ ڈل جاتی ہے نا، جب لحد میں اتار دیا جاتا ہے، خدا کی قسم لگ پتہ جاتا ہے. بڑے بڑے شہنشاہ میں نے دیکھے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، مگر عبداللہ شاہ غازی، لال شہباز قلندر، داتا صاحب، اس طرح کے تمام اولیاء کرام آج بھی لوگ آتے ہیں عقیدت میں لاکھوں روپے خرچ کر کے. ٹھیک ہے، کردار اپنا ایسا بنائے. صحیح، تمہاری کوتاہیاں ہیں ساری چیزیں، مگر اس ٹائم کم از کم یہ جو ووٹ ہے نا، میں آپ کو حیدر صاحب پکی بات کر رہا ہوں، یہ ووٹ کی وجہ سے امام حسین کی شہادت ہوئی. اور یہی ووٹ نہیں دیا امام علی مقام نے. کہتے ہیں اس زانی شرابی بدکار کو ووٹ نہیں دینا ہے، اور پورا کربلا کا میدان سجا دیا. اب میری بات سے اتنی اہمیت ہے اس ووٹ کی. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں، اتنی اہمیت ہے. اس اہمیت کو سمجھیں خدا کے واسطے. آپ کی ہم قبر حشر بچا رہے ہیں. ہمارا کچھ نہیں، اللہ کا شکر ہے ہمیں دیا ہوا اللہ نے سب کچھ الحمدللہ. نسب بھی دیا ہوا ہے، حسب بھی دیا ہوا ہے. تو ہم صرف آپ کی قبر حشر بچا رہے ہیں. بس یہ کہ رسول اللہ کے دین کی طرف آئیں. نہیں آتے جب اللہ آپ کو ہدایت دے، مگر کم از کم ووٹ جو ہے وہ رسول اللہ کے دین کو جو تخت پہ لانے والے ہیں نا، تحریک لبیک، ان کو دیں. ڈرے نہیں. کس چیز کا ڈر ہے یار؟ مسلمان میں ڈر ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. ختم. تو پھر آپ مسلمان، پھر آپ اپنے خود آپ دیکھیں گے آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. بس یہ میرا جواب ہے. کیا بات ہے جی. تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ سید وقار شاہ صاحب موجود تھے جو اپنے بولنے کے بہت پیارے انداز سے پہچانے جاتے ہیں. آخر میں جاتے جاتے ان سے ان کے استاد جی کا کلام سنیں گے. اللہ اکبر. میرے استاد محترم اور لاکھوں دلوں کی دھڑکن اور حضرت علامہ مولانا پیر محمد فاروق الحسن قادری دامت برکاتہم العالیہ، کیا شفقت ہے ان کی. خیر، وہ میں تو ویسے نہیں پڑھ سکتا، مگر کوشش میں کر لیتا ہوں حضرت کی. جی. تو ابھی ان کا میں سن رہا تھا تو میں نے یاد کر لیا تھا، وہ پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ سے جو کربل
میں جانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ سے جو کربل میں جانا یاد ہے، اور سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک ہم سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔